اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کی جزا، ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، سارے انسانوں کی لعنت۔ اب دیکھیے کہ ایسا سخت انداز جو ہے وہ عمومی طور پہ اختیار نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پر سب کی لعنت۔ اور لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ ایسا شخص جو جان لے کسی بات کی حقیقت کو، پہچان لے اور پھر منہ موڑ جائے کہ نہیں یہ بڑا مشکل ہے، بہت پابندیاں ہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے حجاب نہیں ہوگا، میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں لیکن ربا نہیں چھوڑ سکوں گا، اسلام میں بہت پابندیاں ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہم، اس لیے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ویسے ہماری خواہش بہت ہے، ہم اس کو حق سمجھتے ہیں، سچ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ الہامی مذہب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عمومی طور پر انسانوں کی یہ ویکنس رہی ہے کہ وہ پابندیوں سے بھاگتے ہیں۔ پابندیوں سے بھاگنا ہی فسق ہے، پابندیوں سے بھاگنا ہی عہد توڑنا ہے، آج کے سبق کے شروع میں جس کا ذکر کیا گیا اور جس کا پیچھے ذکر کیا گیا تھا، بلا من اوفا بعہدہ واتقی، ٹھیک ہے۔ سزا دیکھیں کتنی سخت ہے نا۔ دیکھیے ہم سب مسلمان بھی کہلانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی بھی چاہتے ہیں، یا نہیں؟ اسی کا نام تو فسق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں سر جھکا دینے کو، سمعنا اطعنا۔ آسان ہے یا مشکل؟ کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ دوسرا رستہ تو آگ کا رستہ ہے۔ مثلاً اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، ہائیکنگ کر رہے ہیں اور آگے بہت اونچی سٹیپ کوئی آ جاتی، اب آپ کہتے ہیں وہ بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں چڑھا جاتا، پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی شیر کھڑا نظر آتا ہے آپ کو، کیا کریں گے؟ چڑھیں گے کہ نہیں چڑھیں گے؟ نہیں کیا ضرورت ہے چڑھنے کی، بہت مشکل ہے چڑھنا، اس لیے کہ پیچھے شیر ہے۔ ہمیں یہ آخرت میں سزا کا خوف نہیں ہے۔ یہود کا بھی یہی مسئلہ تھا، ان کے اندر آخرت کا خوف ہی نہیں رہا تھا کہ پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی۔ اتنے بے حس ہو چکے ہیں نا ہم لوگ کہ کچھ بھی کر لیں تو ہم کہتے ہیں اللہ غفور رحیم، کچھ نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے، اتنے ایکسٹریم پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جو شخص بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدے کی خلاف ورزی کرے، پہلے ایک کام ذمہ لے لے پھر کر کے نہ دے، پھر اسی طرح امانت، ذمہ داریاں بھی تو امانت ہوتی ہیں نا، یا کوئی کسی کی چیز ہو، روپیہ پیسہ ہو، وٹ ایور، اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں سے خیانت کرے، اپنی منمانی شروع کر دے، اس کو اس کے حق کے ساتھ استعمال نہ کرے۔ ہاں فرمایا خواہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے پھر بھی وہ پکا منافق ہے۔ یعنی کچھ قباحتیں ایسی ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں قباحتیں ہیں، جو دوسروں کی زندگی حرام کر دیتی ہیں۔ اسی طرح پیغمبر کو پہچان کے، ساری کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کے پھر کہنا کہ نہیں ہم جس طریقے پہ ہیں، ہم اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کر سکتے۔ آج یہ مسئلہ نہیں، ہم اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کر سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دین کا رستہ مشکل ہے، ہاں جس کے بارے میں وہ آتا ہے نا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اتنی عاجزی چاہتا ہے اسلام کہ خاک نشین مسکینوں کے ساتھ بیٹھیں، یتیم رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ یہ مشکل کاموں میں سے ہے نا، شہرت کے کاموں میں تو ہر کوئی خرچ کر سکتا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ تم نے دیکھا وہ شخص جو قیامت کو نہیں مانتا، یوم الدین کو جھٹلاتا ہے، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم، ضرورت مند، مسکین، رشتہ داروں اور بھوکے کو کھانا کھلانے کی طرف توجہ نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر کیا ایسی مثالیں نہیں ہیں کہ یتیموں کو دھکے پڑ رہے ہوں، اور کوئی ان کو ادھر تھٹکار رہا، اور کوئی ادھر پھینک رہا، اور کوئی ادھر سے بےزتی کر رہا، اور کوئی ادھر سے بےزتی کر رہا ہو۔ کس کس طریقے سے مختلف لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ مثلا اگر کسی کے پیچھے خاندان کی بیک نہیں، یا سپورٹ نہیں، یا کوئی کمزور ہے فائنینشلی، تو عموماً ہمارے معاشرے میں اس کو کیا عزت دی جاتی ہے؟ نہیں عزت دی جاتی۔ ہم صرف اس کی ماننے والے ہیں جس کے پیچھے ہمیں ڈر ہے کہ کوئی پکڑے گا ہمیں۔ اللہ کا ڈر کوئی نہیں ہے کہ وہ بھی پکڑے گا۔
کسی کا حق صرف اس وقت دیتے ہیں جب ہم دباؤ میں ہوتے ہیں. الا ما دمت علیہ قائما، کوئی سر پہ سوار ہو حق لینے کے لیے پھر تو دے دیں گے، اور اگر کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو اپنی شرافت سے نہیں دیں گے. تو یہ ساری خرابیاں کس وجہ سے ہیں کہ آخرت کا یقین ہی نہیں. جس کو یہ ڈر ہو کہ میں نے تو اپنے رب کو جواب دینا ہے، میرے ساتھ کوئی کیا بھی کرے، میرا جو فرض بنتا ہے میں نے پورا کرنا ہے، پھر یہ خرابیاں نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا تھا کہ تم قدم بقدم پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے. کرنے کو نام لیبل مسلمان کا لگایا ہوا ہے، کام آپ دیکھو تو کیا سے کیا ہو رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور پھر منمانی زندگی گزارنے کے لیے دین میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں تعویلیں، تحریف اور نہ جانے کیا کیا.